ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہنالک، تب، اس موقع پر، وہاں، یہ سارے معنی ہیں۔ تب، اس موقع پر، وہاں، جب یہ منظر سارا سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ظاہری سبب کے حضرت مریم کو، ابھی بچی ہیں، ان کو کھانا اور رزق پہنچا رہے ہیں، تو ہنالک، وہاں، اس موقع پر، دعا، دعا مانگی، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر، وہاں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قال، فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، حب لی، مجھے عطا فرما، حب لی، مجھے عطا فرما، من لدنکا، اپنی جناب سے، ذریۃً، اولاد، طیبہ، پاکیزہ۔ حب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، مولا کریم الہ العالمین اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انکا، بے شک آپ، سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ انکا سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں مذکور ہیں، بلکہ تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام کی دعائیں مذکور ہیں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب کی دعائیں مذکور ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے جو دعائیں مانگی وہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ دراصل ان میں دعا کا طریقہ، سلیقہ اور دعا کی صحیح ڈائریکشن سکھائی گئی ہے کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے، اور دینے والا ہے تو کون ہے۔ چنانچہ سب سے با اختیار ہستیاں وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، تو ان کی دعائیں ذکر کی گئیں کہ انہیں جب ضرورت پڑی، اور انہیں جب مشکل درپیش ہوئی، اور انہیں جب کچھ مانگنا پڑا، تو انہوں نے کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کس کے سامنے جھولی پھیلائی، کس سے مانگا انہوں نے۔ تو انہی میں سے ایک دعا یہاں پر بھی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ سورہ مریم کے اندر بھی بیان ہوگا 16ویں پارے میں۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، اور دعا سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تفصیل سے تو ہم وہیں پر پڑھیں گے، لیکن اب یہاں پر چونکہ یہ دعا آئی ہے تو اس لیے میں آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ سنا دیتا ہوں۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی، پہلے انہوں نے ساری منظر کشی کی کہ حالات کیا ہیں۔ انی وہن العظم منی، الہ العالمین، میری تو ہڈیاں بھی اب کمزور ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھی اب تو کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے نے میرا سارا سر بھی سفید کر کے رکھ دیا ہے۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی وہ
دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے الہ العالمین میرے ہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، دنیا یہی کہتی ہے، دنیا کے اسباب یہی کہتے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا لفظ جدید کر لیتے ہیں، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ میاں جی آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، پھر جب آپ کو پتا ہے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اللہ سے دعا کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آپ سے دعا مانگ کر میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ مجھے پتا ہے دنیا یہ کہتی ہے، اسباب یہ کہتے ہیں، اور آج تک ہوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو ہڈیاں بھی ہے نا وہ جواب دینا شروع ہو گئی ہیں، اب تو میرا بڑھاپے نے میرا سر بھی سفید کر کے رکھ دیا، تو اب تک نہیں ہوئی اور میں اس عمر تک پہنچ آیا ہوں، اب تو اولاد کا ہونا بظاہر دنیا کہتی ہے کہ امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا، محروم نہیں رہا، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ اور یہاں اس منظر کو سامنے لائیں، حضرت مریم کے پاس پھل آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ بس اللہ بھیج رہا ہے، کہاں سے بھیج رہا ہے مرضی اس کی۔ بے موسمہ پھل آ رہا ہے تو سوچنے لگے کہ اگر بے موسمہ پھل مریم کو مل سکتا ہے تو بے موسمی اولاد مجھے بھی مل سکتی ہے، دعا مانگی۔ اب فنادتہ، ان کو پکارا، الملائکہ، فرشتوں نے، فنادتہ الملائکہ، دعا کی اور دعا کر کے وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فنادتہ الملائکہ، اور ان کو فرشتوں نے پکارا، وہوا، اور وہ قائم، کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اپنے حجرے میں، اپنے حجرے میں عبادت کی جگہ پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حالت میں فرشتے نے ان کو پکارا اور کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرک، آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ بیٹے کی، یحییٰ بیٹے کی اللہ تعالی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ مصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ، کلمے کی، من اللہ، اللہ تعالی کے، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف لائیں گے اور اس کی دعوت دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً، بڑی شان والے ہوں گے، وسیداً، اور بڑی شان والے ہوں گے، وحصوراً، حصور حسر سے ہے، اور ایسا شخص جو دنیاوی آسائشات سے بے رغبت ہو، دنیاوی آسائشات، دنیاوی چیزوں کی طرف جس کا کوئی دھیان اور رغبت ہی نہ ہو، وحصوراً، وہ دنیا سے بے نیاز ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور اللہ کے نیکوکار نبیوں میں سے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیکوکار نبیوں میں سے ہوں گے۔ دعا خود مانگی اور یہ کہہ کر بھی مانگی کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا، لیکن آپ دے دیتے ہیں اور آپ سے مانگ کر آدمی خالی ہاتھ بھی نہیں رہتا۔ خود دعا مانگی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آ گئی کہ ٹھیک ہے ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے آپ کو اولاد کا فیصلہ کر لیا، اس سے ایک بات سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے۔ دعا ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے۔ یہاں ناممکن ہے،
یہاں دنیاوی اعتبار سے اسباب کے درجے میں اولاد کا ہونا ناممکن ہے، لیکن دعا ایسی چیز ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالکل ہو بہو بعینہ ہی واقعہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے اور اہلیہ جو ہیں وہ بھی اسی مرض میں مبتلا، وہاں بھی وہ دعا مانگتے، اور وہاں پر بھی ان کی اہلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جب خوشخبری ملتی ہے تو کہتی ہے فسقت وجہہا، چہرے پہ نا یوں ہاتھ مارا اور کہنے لگی اَأَلِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرے ہاں اولاد ہوگی، انا عاقر انا عجوز، میں تو بڑھیا، اور میرے میاں جی کو دیکھو وہ بھی بڈھے، اَأَلِدُ پھر بھی میرے ہاں اولاد ہوگی۔ تو فرشتہ وہاں کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی، وہ بات اتنی عجیب تھی، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لی میرے ہاں، غلام لڑکا، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقت جبکہ بالغنیا میں تو پہنچ چکا ہوں، الکبر بڑھاپے کو، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ انسانی فطرت ہے کہ غیر متوقع چیز جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کا ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے کوئی بچہ بہت ہی نالائق ہو نا، اور وہ امتحان میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، تو اس کو خود یقین نہیں آتا کہ میں پاس ہو گیا ہوں، حالانکہ رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ میرا ہی ہے، وہ چٹکیاں کاٹ کر دیکھتا ہے میں ہی ہوں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، یہاں اسی انسانی فطرت کا اظہار ہے، حالانکہ خود کہا ہے، یقین خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں کہ میں نے خالی ہاتھ نہیں رہنا، مجھے اولاد ملے گی۔ اب جب اس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو پھر نہ یقینی والی غیر یقینی والی تو بات ہی کوئی نہیں، شک والی تو بات ہی کوئی نہیں، لیکن یہ انسانی فطرت ہے۔ اس انسانی فطرت کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہوا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہوا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کذالک، ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں تیرے ہاں ہی اولاد ہوگی، باوجود اس کے کہ تو بوڑھا ہے اور باوجود اس کے کہ تیری اہلیہ بھی بیمار ہے، کذالک ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ یفعل کر گزرتے ہیں، ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اسباب اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمائے، لیکن ایک چیز اللہ پاک وقتاً فوقتاً ظاہر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ یہاں پر تو چلیں پھر کسی درجے میں، یہاں پر تو چلیں پھر کسی درجے میں میاں بیوی دونوں موجود ہیں۔ اس سے آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہاں تو کسی دوسرے انسان کا تصور ہی نہیں ہے، ایک اکیلی عورت، پاک باز عورت، نیکوکار عورت، شریف پاک دامن عورت، اور اولاد ہو رہی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کے ہاں اولاد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بے شک میں نے یہ سلسلہ بنایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ملیں گے، ملاپ ہوگا تو اولاد ہوگی، لیکن میں اس کا محتاج نہیں ہوں کہ ملاپ ہو تب ہی اولاد ہو، میں قادر ہوں بغیر ملاپ کے اولاد دے سکتا ہوں، میں قادر ہوں۔ یہ اسباب تم لوگوں کے لیے ہیں، اسباب میرے لیے نہیں ہے، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کسی بے جان سے جاندار کو پیدا کر کے دکھا دیں. ٹیلے سے اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ قدرت کا اظہار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. لمحوں میں پوری کائنات کی سیر کرا دینا, چپے چپے کی, ذرے ذرے کی سیر کرا دینا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. اس لیے معراج کا واقعہ شروع یہاں سے ہوتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ قدرت والی ذات اللہ کی ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے. تو یہ واقعات بتاتے یہ ہیں کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ضرور بنائے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. قال كذلك, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہونا ہے. اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. قال, فرمانے لگے, ربی, اے میرے رب, اجعل, مقرر فرما دیجئے, لی, میرے لیے, آیتن, کوئی نشانی. اجعل لی آیا, یا اللہ اس کی کوئی نشانی بھی مجھے دکھا دیں, اس کی کوئی نشانی بھی مجھے دکھا دیں. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیتو کا, تیرے لیے نشانی یہ ہے, اللہ کے نہ, تکلما, تو بات چیت کر سکے گا, الناس, لوگوں سے, ثلاثتا, 3 ایام, دن, 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا, اللہ, سوائے رمزہ, اشاروں کے. ہاں, اشاروں کے نایوں میں کسی کو کچھ کہہ دو تو کہہ دو, ہاتھ کے اشارے سے, زبان کے اشارے سے, منہ کے اشارے سے, لیکن بول نہیں سکو گے. اب یہاں بھی اللہ کی قدرت, یہ قدرت کا دوسرا نمونہ ہے. وہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے, اللہ کہہ رہے ہیں لے میں دے رہا ہوں. اور یہاں زبان ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہے ہیں بول کے دکھا. 3 دن بول نہیں سکے گا, زبان موجود ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, بیمار نہیں, کوئی مرض نہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی عارضہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اے زکریا 3 دن تیری زبان نہیں بول سکے گی. تو وہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے, میں کر کے دکھا رہا ہوں. اور یہاں تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں تیری زبان بند کر کے دکھا رہا ہوں, بول کے دکھا. اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام, کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک, الا رمزا, سوائے اشاروں کے. واذکر, اور یاد کرو, ربک, اپنے رب کو, کثیرا, کثرت سے. واذکر ربک کثیرا, اور اپنے رب کو خوب یاد کرو. وسبح, اور اس کی پاکی بیان کرو. بالعشی, شام کو. والابکار, اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ نے تم پر انعام کیا ہے, اللہ کا انعام, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو, اس کا ذکر کرو, اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام. بس یہاں